الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کے تین مختلف مقامات میں سے تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آیات تین ہیں، لیکن تینوں آیات میں الفاظ کا بہت معمولی سا فرق ہے، اور تینوں الفاظ کا، تینوں آیات کا مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم کے مختلف مقامات میں 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو کتنی تاکید کے ساتھ، کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات ایک مرتبہ ہی ارشاد فرما دیں، اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، اس کی اہمیت میں، قدر و منزلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن خالق و مالک جس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے۔
ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولا، اللہ تعالی وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ گویا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول کا معنی اور مفہوم ہی یہ ہے کہ رسول کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں فرماتے، رسول کا کوئی فیصلہ، رسول کا کوئی حکم اپنی ذاتی خواہش، ذاتی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ رسول وہ ہیں جن کا ہر قول، ہر فعل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی و دین الحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت اور سچا دین لے کے آئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم و دین الحق اور سچا دین دے کے بھیجا۔ وہ نظام زندگی، وہ دستور حیات ایسا حق اور سچ ہے جو دستور حیات، جو نظام زندگی پوری انسانیت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں فوز و فلاح کا ضامن رہا ہے، اور قیامت تک حقیقی فوز و فلاح، حقیقی کامیابی اور حقیقی نجات اسی دین میں ہے جو دین اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا۔ تیسری بات، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچا دین لے کے آئے ہیں، اس سچے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد واضح کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف کیوں لائے، آپ کے آنے کی غرض و غایت، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو جد و جہد کی، ساری زندگی جو محنت کی، اور نبوت کی 23 سالہ زندگی کی جو جد و جہد تھی، مکی زندگی کی ساری مشکلات اور مکی زندگی کی
مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدنی زندگی کے 10 سال کا ایک ایک دن اور دن کا ایک ایک لمحہ اسی مقصد کے لیے تھا، بدر و احد، خندق و خیبر، ساری کی ساری جنگیں اور غزوات اسی مقصد کے لیے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا ہے اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ دین کا غلبہ، اس نظام کا غلبہ، جو نظام، جو دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس دستور کو، اس نظام کو، اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور مقصد رسالت ہے۔ اور اگلی بات اچھی طرح سمجھ لیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ سب کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے 23 سالہ جو جد و جہد کی، 23 سال میں آپ نے جتنی کوششیں کی، پھر 23 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سن لو، کل امر کان فی الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ جتنے بھی جاہلیت کے کام تھے اور جتنی بھی جاہلیت کی باتیں تھیں، جاہلیت کے کام اور جاہلیت کی باتوں سے مراد وہ باطل طریقے، وہ باطل نظام زندگی، وہ باطل دستور زندگی اور وہ باطل رسم و رواج۔ فرمایا کل امر کان فی الجاہلیت، جاہلیت کے سارے طریقے آج میں نے اپنے قدموں تلے کچل دیے، موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری باتیں میرے قدموں تلے کچل دی گئی ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مدنی اور نبوت والی زندگی میں، مکی زندگی میں، 23 سالہ نبوت والی زندگی میں اللہ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ دین حق کو، آپ اس نظام کو تمام نظاموں پر، تمام ادیان پر غالب کر کے، اور میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اچھی طرح سمجھ لیں، اس دین حق کا غلبہ اور اس سچے نظام کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے شروع فرمایا۔ آپ نے اپنی ذات پر، اپنے وجود پر اللہ کے دین کو غالب کیا، پھر اپنے اعزا اقربا، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، ان پہ اللہ کے نظام کو غالب کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں، اس معاشرے میں اللہ کے نظام کو ایسے غالب کیا کہ اللہ کے نظام کے سامنے ہر کسی کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام کو، اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے 2-3 باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نظام کو تمام نظاموں پہ، اس دین حق کو تمام
یہ تھا، باطل نظام یہ تھا کہ انسانیت کی قدر و قیمت اور انسانیت کی عزت و حرمت اس کے خاندان کی بنیاد پہ ہوتی تھی، کنبہ اور قبیلہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی۔ جس کا خاندان معزز ہے، اس معزز خاندان کا ہر فرد معزز، اعلی خاندان والا، حسب نسب والا، وہ اعلی ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق اعلی خاندان سے ہے۔ گویا شرافت کا معیار، عزت کا معیار اور حرمت کا معیار وہ کردار نہ تھا، حرمت کا معیار خاندان تھا، کنبہ تھا، قبیلہ تھا، برادری تھی۔ یہ باطل کا نظام تھا، یہ کفر کا نظام تھا کہ انسانیت کی قدر و منزلت اس کے خاندان کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے اس نظام کو اپنے پاؤں تلے کیسے کچلا، باطل کے نظام کو کیسے ختم فرمایا، اللہ کے نظام کو کیسے غالب فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اصحاب کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کی مجلس میں پروانے دیوانے حاضر ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ نے معمول کے مطابق، عادت کے مطابق دست مبارک میں چھڑی لی ہوئی ہے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے جسم کے ساتھ، ننگی کمر کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی کمر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے بے تکلفی میں اور پیار اور محبت میں اس صحابی کی ننگی کمر پہ چھڑی ماری۔ جو ہی ننگی کمر پہ چھڑی ماری گئی، وہ صحابی متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قصور تو کوئی نہ تھا، میری غلطی تو کوئی نہ تھی، آپ نے بغیر قصور، بغیر غلطی کے میری کمر پہ چھڑی ماری ہے، یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا۔ واقعہ کو سننے سے زیادہ مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدلہ لینے کا اعلان اور بدلہ لینے کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ کرنے والا کون ہے اور کس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ گویا ایک عام رعایا کا فرد، ایک عام آدمی بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہا ہے اس وقت کے سب سے بڑے حاکم سے، حاکم اعلیٰ سے۔ عوام اپنے صدر سے اپنا ذاتی بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایک امتی بدلہ لینے کی بات کرتا ہے نبی سے، ایک شاگرد اپنے استاد سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ایک مرید اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا قصور کوئی نہ تھا، غلطی نہ تھی، آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ حاکم وقت عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ حاکم عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، صدر قانون سے مستثنا ہے، گورنر کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ باطل کا نظام تھا، وہ جاہلیت کا نظام تھا کہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا دستور تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔
آپ نے چھڑی اس صحابی کے ہاتھ میں دی اور اپنی کمر مبارک صحابی کے آگے کر دی۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب بدلہ تو ہوا نہیں ہے۔ اس لیے بدلہ نہیں ہوا کہ جب آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری، میری کمر پہ کپڑا نہ تھا، ننگی کمر تھی، اور آپ کی کمر پہ تو کپڑا ہے۔ آقا پہلے کمر ننگی کریں پھر میں بدلہ لوں گا اور بدلہ اس طرح پورا ہوگا۔ یہ بات عام آدمی، عام رعایا اپنے حاکم کے سامنے کہہ رہا ہے۔ ایک عوامی، ایک عام آدمی حاکم وقت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے ننگی کمر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، وہ ننگی کمر اس صحابی کے سامنے کی، اور آپ نے اپنی ننگی کمر بدلہ لینے کے لیے اس صحابی کے آگے کی۔ جب صحابی نے ننگی کمر کو دیکھا، چھڑی کو دور پھینکا اور آگے بڑھ کے نبوت کے مہر نبوت کے بوسے لینے لگا اور آپ کی کمر مبارک کو چومنے لگا اور عرض کرنے لگا آقا آپ نے کب مجھے چھڑی ماری اور کب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی؟ میں تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ لوگوں، اللہ کا نظام تمام نظاموں میں غالب ہے۔ نظام الہیہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں اللہ کے نظام کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے قانون کو دنیا کے تمام قوانین پہ غالب کر دیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی 23 سالہ جد و جہد میں اللہ کے نظام کو غالب کر کے دکھایا، اور ایسا غالب کیا وہ فاطمہ مخزومیہ، قبیلہ بنو مخزوم عرب کا بڑا معزز قبیلہ تھا، چودھریوں کا خاندان تھا، اعلیٰ خاندان، بڑا شرافت والا اور بڑی عزت والا خاندان شمار ہوتا تھا۔ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ آیا۔ اب ایک باطل کا نظام ہے اور ایک وہ نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ باطل کا نظام یہ ہے کہ چودھریوں کا بچہ جو مرضی کرتا رہے اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ MNA کا بھائی جو مرضی بدماشی کرے اسے کون پوچھے؟ حکمران پارٹی کا ورکر اور حکمران پارٹی کا کارکن جو مرضی کرتا رہے، جج کا خاندان جو مرضی کرے، یہ باطل کا نظام ہے، کفریہ نظام ہے۔ اور ایک نظام وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو دین حق، جو سچا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا۔ ثابت ہو گیا کہ فاطمہ نے چوری کی ہے، آپ نے اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، آئین خداوندی سنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب چوری ثابت ہو گئی اور چور ثابت ہو گیا، سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ جب فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کاٹنے کا اعلان ہوا، پورے مدینہ میں کھلبلی مچ گئی۔ بنو مخزوم کی عورت کا، قبیلہ بنو مخزوم کا، بنو مخزوم کی خاندان کا، بنو مخزوم کے خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ کٹے گا؟
بنو مخزوم کا ہاتھ نہیں کٹے گا، بنو مخزوم پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی اور بڑی بدنامی ہوگی۔ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا نظام لاؤ یہ فاطمہ مخزومیہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جائے؟ یہ گزارش کون کرے؟ کس میں اتنی جرأت ہے؟ مشورہ ہوتے ہوتے نگاہ انتخاب پڑی اسامہ پہ۔ کس پہ جی؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی۔ اگر یہ سفارش کوئی کر سکتا ہے اور یہ ناز اور نخرہ کوئی دکھا سکتا ہے، اسامہ ہی ہے۔ کیوں؟ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لاڈ تھا، وہ پیار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے ساتھ وہ لاڈ اور پیار تھا کہ آپ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسی محبت کی، ایسی شفقت کی، پیار کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اسامہ کاش تو لڑکی ہوتا، میں تجھے لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگار کرتا، لڑکیوں کی طرح تیری زیب و زینت کرتا، لڑکیوں کی طرح تجھے سجاتا۔ اس طرح اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے، لاڈلے ترین تھے۔ اور اسامہ کے والد سیدنا زید وہ عظیم شخصیت تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ گویا ایک معنی میں اسامہ وہ شخصیت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے۔ آپ کو اسامہ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اور پھر یہ اسامہ تھے، انہی اسامہ کے والد جنگ موتا میں شہید ہو چکے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اسامہ کے ساتھ پیار تھا۔ اور سنو، آپ کی رضائی ماؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں میں ام ایمن کا نام آتا ہے۔ ام ایمن آپ کی رضائی والدہ تھی، اور ام ایمن نے سیدہ آمنہ کے بعد آپ کی پرورش کی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری ماں آمنہ کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔ اور ام ایمن بڑی عمر کی ہو گئی تھی، عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں اگر کوئی جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے ام ایمن کے ساتھ کرنا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ میں ام ایمن کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ سیدنا زید کی ام ایمن کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر اسی ام ایمن کے بطن سے سیدہ اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس بنیاد پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اسامہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا لاڈ تھا۔ اسامہ کو بھیجا گیا، اسامہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسامہ تشریف لے گئے، جا کے آپ کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی، پاؤں دبائے، سر مبارک کو دبایا، اور باتیں کرتے کرتے عرض کرنے لگے آقا میں نے سنا ہے کہ فاطمہ نے چوری کی ہے۔ فرمایا ہاں چوری کی ہے۔ تو آقا فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا؟ فرمایا ہاں ہاتھ کٹے گا۔ آقا فاطمہ کا ہاتھ، فاطمہ تو بنو مخزوم قبیلے کی ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، بڑا حسب نسب ہے اس کا، تو آقا کوئی رعایت کوئی دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا، مسجد نبوی میں سارے لوگ جمع ہوئے۔ آپ فرمایا لوگوں تم اسامہ کو بھیجتے ہو میرے پاس سفارش کرنے کے لیے، اسامہ کو بھیجتے ہو میرے پاس کوئی نرمی کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ لوگوں سن لو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوگوں یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، بنو مخزوم خاندان کی ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ کا ہاتھ کٹا، فاطمہ کا ہاتھ کٹ کے باطل کا نظام پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے نظام کو تمام نظاموں پہ غالب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا مقصد رسالت اور مقصد بعثت تھا۔ اور آخری بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام ہیں، 1 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے، جب بھی آپ کو کچھ افاقہ ہوتا تھا آپ مسجد میں تشریف لاتے، صحابہ کو نصیحت فرماتے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا، لوگوں اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کچھ لینا ہو، آؤ آج آ کے مجھ سے مطالبہ کر لو، جس کا جو حق ہے لے لو۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی نہ اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا حق ہے وہ آئے آ کے اپنا حق لے لے، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا، آؤ جس کا کوئی حق ہے وہ حقدار آ کے اپنا حق لے لے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے 3 درہم لیے تھے اور آپ نے واپس نہیں کیے، وہ 3 درہم میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ فرمایا ہاں تیری بات ٹھیک ہے، لیکن یاد کروا دے کون سا موقع تھا؟ آقا آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، آپ نے مجھ سے 3 درہم لے کے اس کو دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کے یہ نہیں فرمایا 3 درہم کی بات ہے، میں تو حاکم وقت ہوں، میں تو حکمران ہوں، حکمران جو مرضی کھا جائے، خزانے کو جتنا مرضی ہڑپ کر جائے، نہیں۔ فرمایا عباس تمہارے ذمہ لازم ہے کہ میرے 3 درہم میرا قرضہ تم نے واپس کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری واقعات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ میرے دوستو بھائیوں، آقا علیہ السلام نے 23 سالہ جد و جہد کر کے اللہ کے نظام کو تمام نظاموں پہ غالب کر دیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں ماہ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، ماہ ربیع الاول کا پیغام میرے اور آپ کے نام یہ ہے، جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا، اس نظام کو اپنے وجود پہ غالب کرنا، اپنے خاندان پہ غالب کرنا، اپنے اہل و عیال پہ غالب کرنا، اور جہاں تک میرا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے نظام کو غالب کرنا، اور پھر اس نظام کے غلبے کے لیے ہر جد و جہد میں شریک ہونا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت ہے، مقصد بعثت ہے، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کے غلبے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرنے کی